نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں سے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ لہذا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم ان کو اللہ کے حکم پر خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی پر خرچ نہ کریں۔ کان بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بھی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ انسان کانوں سے کوئی بات سن کر بلا تحقیق قدم نہ اٹھائے، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گھروں کے اندر آگ لگ رہی ہے، خاندانوں کے اندر آگ لگ رہی ہے، ملک آگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معاشرہ آگ میں مبتلا ہو جاتا ہے جہاں بلا تحقیق بات کو نقل کرنے کا مزاج ہو۔ میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان کتنے مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی تحقیق کر لیں تو یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ باپ اور بیٹے کے تعلقات کے درمیان، کاروباری دوستوں کے تعلقات کے درمیان کتنے مرحلے ایسے آتے ہیں، اگر انسان تحقیق کر لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا شان نزول میں آپ کے سامنے لے آؤں، پھر میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو المصطلق کے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس کوئی اپنا قاصد بھیجیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر میعاد پر بھیجا۔ جب وہ وہاں قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر چلے آئے۔ اتفاقاً ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بنو المصطلق کے مابین زمانہ جاہلیت میں کچھ عداوت تھی، رنجشیں تھیں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجمع سامنے آتے ہوئے دیکھا تو گھبرائے پہلے تو، اور اس موقع پر کسی شریر انسان نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فحدثہ الشیطان، شیطان نے ان کے کان میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ تو زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں اور میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں آ گئے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک لشکر روانہ فرمایا اور ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ پہلے تم تحقیق کر لینا ان لوگوں کی، رک کر جب ثابت ہو جائے کہ وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر ایک جگہ بٹھایا، جاسوسوں کو روانہ کیا۔ جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ لوگ اسلام اور ایمان پر قائم ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پہ ندامت ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، ان میں سے کوئی فاسق نہیں ہے، تو یہاں پر قرآن پاک میں فاسق کہا گیا۔ ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کا مختصر سا آسان جواب یہ ہے، تھوڑا سا اگر غور فرما لیجئے، اس فاسق سے کون مراد ہے؟ اس فاسق سے ولید بن عقبہ مراد نہیں ہے رضی اللہ عنہ، اس سے وہ شخص درمیان والا مراد ہے جس نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بات ڈالی تھی۔ وہ کوئی انسان تھا، یا ایک روایت میں آتا ہے فحدثہ الشیطان، کہ شیطان نے ان کے کان میں بھی بات ڈالی تھی، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔
جس نے درمیان میں یہ خبر غلط پہنچا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ تو بلا تحقیق بات کو نقل کرنا، جس کی وجہ سے آج خاندان جل رہے ہیں۔ جو انسان کانوں کا کچا ہوتا ہے، یہ انسان بڑا بے سکون ہوتا ہے، یہ ایک ناکام شوہر ہوتا ہے، یہ ایک ناکام ایڈمنسٹریٹر ہے، ناکام انسان ہے ادارہ چلانے والا، کانوں کا کچا انسان کہ اس کے کان میں کوئی بھی بات ڈال دی جائے اور اس سے کوئی بھی کام لے لیا جائے۔ لیکن جو شخص ایک ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھا ہوا انسان، اگر ذمہ دار انسان ہو جو کسی کی ہر ایک کی بات پر عمل نہیں کرتا، وہ تحقیق کرتا ہے، تو اس کے پاس آتے ہوئے لوگ محتاط رویے رکھتے ہیں، محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سفیر اسلام نے ایک بادشاہ کے استفسار پہ ان سے کہا، ایک بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے مسلمانوں کا امیر کیسا ہے؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا امیر تو بڑا سمجھدار ہے۔ آج شوہر کو بھی ایسا ہونا چاہیے، بیوی کو بھی ایسا ہونا چاہیے، ساس کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی اس کے کان میں آ کے بات ڈالے اور وہ قدم اٹھائے، پورے گھر میں آگ لگ جائے۔ وہ بیوی قدم بسا اوقات اٹھاتی ہے، پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ شوہر بسا اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے، پورے گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ تھوڑی سی اس بات کی اگر تحقیق کر لیں تو اللہ جل شانہ اس معاملے کو واضح فرما دیں گے۔ کتنے مسئلے ایسے ہیں صرف تفتیش اور تحقیق پر ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اصول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کے کان میں کسی انسان کے بارے میں کوئی بات ڈالے تو بغیر تحقیق قدم نہ اٹھائے، لیکن تحقیق ضرور کرے، دل میں چھپا کے نہ رکھے، تحقیق کر لے کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ اس کے دل میں سکون آ جائے۔ اور اگر ویسے ہی انسان بیٹھا ہوا ہے گھر میں اکیلا تنہا اور بدگمان ہو رہا ہے اپنے والد سے، خیالات آ رہے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے میں، یوں انہوں نے کیا، یوں کیا، اولاد کے بارے میں بدگمانی کے خیالات بس چل رہے ہیں ذہنوں کے اندر، اپنی بیوی کے بارے میں بیٹھے بیٹھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بیٹھے بیٹھے دل میں وساوس آ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسے وساوس جو ایسے خود بخود سے پیدا ہو گئے، اس کے لیے تحقیق کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے وساوس آئے فوراً آدمی یوں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کسی نیکی کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، نہ ہی کسی گناہ سے بچنے کی قوت میرے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے میں نیکی کی توفیق میں نیکی کر پاؤں گا، اور اللہ ہی کے فضل سے میں گناہ سے بچ پاؤں گا۔ یہ فوراً یہ کلمات ذہن میں لاتے ہوئے انسان انشاءاللہ یہ کلمات کہے، اس کا ترجمہ، اس کا استحضار کرے، تو اللہ جل شانہ ان وساوس سے آدمی کو بچا لیں گے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسان یہ جو بلا تحقیق بات نقل کرتا ہے، اور پھر ایسی بلا تحقیق بات جس میں انسان کی کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر مزاج بنا ہے کہ انسانوں کی بری باتیں، برے تعلقات کی خبریں پھیلائی جائیں، برے تعلقات کی خبریں افشا کی جائیں۔ اس کا راستہ ایک آسان سا ہمارے سامنے موبائل یا میسج یا پیغامات ارسال کرنے کے ذرائع چونکہ بہت عام ہو گئے ہیں، کسی انسان کو اگر بدنام کرنا چاہے تو پوری دنیا میں اس کی اخبار پھیلائی جا سکتی ہیں۔ یہ جو کسی کے بارے میں بلا تحقیق بات کو نقل کر دینا اور تحقیق نہ کرنا اور کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، یہ ایک مشغلہ ہے خبروں کا، اور یہ گھروں کے اندر بھی مشغلہ موجود ہے۔ انسان کو بدنام کرنا، بس چھوٹی سی بات چھیڑ دی جائے کہ اس کے تو فلاں سے برے تعلقات ہیں، وہ انسان بدنام ہو گیا، سننے والے تحقیق نہیں کرتے، بس کہہ دیا کسی نے، وہ قدم اٹھاتے ہیں۔ پھر کسی نے میسج بھیج دیا ہمارے موبائل کے اندر تو فلاں سے برے تعلقات ہیں، دیکھنے والے نے تحقیق نہیں کی اور اس طرف رخ بھی نہیں کیا، بس اس خبر کو آگے چلتا کیا۔ یہ جو انسان کسی پر برے تعلقات کی تہمت لگاتا ہے، آج شوہر بیوی پہ لگا رہی تہمت، آج شوہر بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، بسا اوقات بیوی شوہر پہ تہمت لگاتی ہے کہ اس کے فلاں سے برے تعلقات ہیں۔ گھروں کے اندر یہ قصے ہیں، نندوں پہ الزام، بہو پہ الزام کہ اس کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، بلا تحقیق۔ یہ جو انسان زبان سے بات نکالتا ہے اور آج کل اس کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں پکڑ کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں،
لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا آخرت میں لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس پر جو قانون ہے شرعی اعتبار سے کہ جو آدمی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں، تو قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ اللہ کرے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ حکم نافذ ہو جائے، بڑی اس کی برکتیں اور خیر ظاہر ہوں گی، بڑی خیر ظاہر ہوں گی، خاندانوں کے اندر یہ جھگڑے اور مسائل ختم ہو جائیں گے اور انسان بڑا محتاط ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برے تعلقات کا الزام لگائے، اور اس کی سزا کیا ہے اگر وہ بات سچی نہ ہو؟ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ عورتوں پر تہمت لگائیں یا عورتیں مردوں پہ لگائیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں اس اپنی بات پر، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، 80 کوڑوں کی سزا، اور یہ اسلامی سزا ہے۔ اور دوسری بات، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ انسان خدا نخواستہ اگر یہ جرم کر بیٹھا ہے، کسی پر اس نے بغیر تحقیق کے الزام لگایا اور بلا کسی ثبوت اور گواہ کے الزام لگا دیا برے تعلقات کا، تو یہ شخص اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ فاسق ہے۔ تو اگر یہ توبہ کر لے، اس کا فسق تو معاف ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ شخص ہمیشہ موت تک مردود الشہادت ہوگا، اس کی گواہی کسی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگی توبہ کرنے کے بعد بھی۔ اس آرڈر کو، اس حکم کو ہمارے بعض مغربی ممالک کی عدالتوں نے اپنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عدالت میں جھوٹی گواہی کسی کے بارے میں دے دے تو وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کے تھم کے ساتھ، اس کے انگوٹھے کے نشانات کے ساتھ اس کو ثبت کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان جب بھی کسی اور موقع پر جا کے گواہی دے گا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کہ یہ شخص جو ہے جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ کتنا سخت حکم ہے کہ انسان کسی کے بارے میں الفاظ نکالے کہ اس کے فلاں سے برے تعلقات ہیں۔ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بھاری گناہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام، انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تربیت کرنے والے ماں باپ ملتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، نے ہمیں ایک بات فرمائی تھی، اور یہ بات ہم نے اپنے کانوں سے ان سے سنی، ان کے سامنے بیٹھ کر سنی ان سے یہ بات۔ علماء کی ایک مجلس کے اندر انہوں نے بات کہی، فرمایا کہ یاد رکھو، ہمارے والد صاحب ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی بولنے لگو سوچ کر بولو، اور اس طرح بولو کہ اس دلیل کے ساتھ تم بات کرو کہ کل اگر عدالت میں ثابت کرنا پڑے تو کر سکو، دنیا کی عدالت میں اگر ثابت کرنا پڑے تو کر سکو، آخرت کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے تو کر سکو۔ اس لیے کہ حدیث میں واضح آتا ہے، جو انسان کسی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو پل صراط پہ روک لیں گے، جب تک اس بات کو ثابت نہیں کرے گا آگے نہیں جا سکتا۔ مجھے بتائیں ہمارے پاس کہاں سے وہاں گواہ آئیں گے؟ کون کھڑا ہوگا وہاں جھوٹی گواہی دینے کے لیے؟ کون ساتھ دے گا اس معاملے پر؟ جبکہ وہ رب جو علیم ہے، جس کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، انسان اللہ کو کیسے مطمئن کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عیب والی انسان خبریں سنے، گناہوں کی بات سنے، اس کو پھیلائے نہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کو چھپانا ہے، ان باتوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سینے ایسے عطا فرمائے، ہم بہت ساری باتوں کو محفوظ کر لیں، ہم اس کو آگے نہ پھیلائیں، اپنے اندر ہضم کر لیں۔ کسی برائی کو اگر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آخری بات مکمل کر کے ہم بات کو مکمل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت میں نکلے رات کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو ایک گھر کے اندر کچھ روشنی سی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ دیوار پھلانگ کے چلے گئے، اندر داخل ہو گئے، دیکھا ایک بوڑھا انسان پینے کی کوئی چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، گانا گانے والی عورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پہ جا کھڑے ہوئے، اور ان کا بڑا ایک رعب تھا، اور فرمایا اس عمر میں بوڑھے انسان تو یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ
آپ نے بھی کچھ غلط کیا ہے. یعنی ایک تو یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے بلا اجازت تشریف لائے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اجازت بھی لیں اور سلام کر کے بھی آئیں. نہ آپ نے اجازت لی نہ سلام کیا. اور دوسرا قرآن پاک کا حکم ہے ولا تجسسوا، کہ جو ہے وہ تجسس نہ کرو. آپ نے تجسس کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کپڑا ڈال کے روتے ہوئے باہر نکل گئے. اور اندر کیا واقعہ پیش آیا اس کی خبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے ان کو بھی نہ دی. خیر چند دن گزر گئے. وہ بوڑھا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اس نے آنا چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد بوڑھا آدمی آیا، مجلس کے اخیر میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے قریب آنے کا حکم فرمایا. بوڑھا گھبرایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. ان کو قریب فرمایا، پھر بار بار فرمایا اور قریب ہو جائیں اور قریب ہو جائیں. جب بالکل قریب ہو گئے تو ان کے کان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی. میرے برابر میں عبداللہ بن مسعود ہیں، میں نے ان کو بھی خبر نہیں دی. تو وہ بوڑھا کہنے لگا آپ بھی اپنا کان قریب کریں، اور کہنے لگا کہ جب سے آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے میں نے اس دن سے توبہ کر لی ہے، پھر یہ والا گناہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر زور سے اللہ اکبر کہا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات پر تکبیر کہی ہے. تو معاشرے کے اگر سکون بچانا ہے، آج شوہر بلا تحقیق بات پر عمل نہ کرے، بیوی نہ کرے، ساس نہ کرے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ باتیں سمجھانی ہیں. اور آخری بات کہ یہ جو بعض دفعہ ہماری موبائل میں احادیث آتی ہیں اور ہم بلا تحقیق کیے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہم اس کو آگے ارسال کر دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. معروف احادیث جو سب کو معلوم ہوتی ہے اس میں ارسال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی کوئی خبر اور حدیث جو حدیث نہ ہو اور اس کو حدیث بنا کر ارسال کیا گیا ہو، براہ کرم اپنے تعلق والے علماء سے یا احادیث مبارکہ کا علم رکھنے والوں سے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ اگر ہم نے اس کو ارسال کیا اور وہ حدیث مبارکہ نہ ہوئی اور ہم نے منسوب کر دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس وعید کی طرف نگاہ رکھنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.